السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم سید ابرار رسول ہاشمی وقار سرکار ابد قرار دونوں عالم کے مالک و مختار مدنی تاجدار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انیس بے کساں چارہ ساجے درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈھالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ شب معراج کے موقع پر بندے ناچیز نے صحیحین شریفین کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی لمبی حدیث پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وقت کی کمی کی بنیاد پر میں آدھی حدیث پڑھ پایا تھا، تو مجھے تو یاد نہیں تھا، سچی بات ہے، ایک کرم فرما نے مجھے یاد دلایا، مولانا صاحب یاد ہے نا آپ کو، آپ نے آدھی حدیث اور پڑھنے کا وعدہ کیا تھا، آپ کو وقت نہیں تھا، تو انشاءاللہ میں تقریر کے اختتام میں جو آدھا حصہ رہ گیا ہے وہ ضرور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حدیث پاک آپ بھی سنیے گا اور سننے کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، اور اس حدیث پاک میں ایک انتہائی اہم بات بھی آئے گی جس کو سننے کے بعد آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے آئیے معمول کے مطابق آج کی رات کی مناسبت سے چند اشعار سماعت فرمائے تحت لفظ عرض کیا ہے۔ کونین کا سلطان ہے معراج کا دلہا، یا اتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، یہ سنی کا مجمع نہیں ہے صاحب، سنی ایسے نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سنیت جوش کا نام ہے، ولولے کا نام ہے، جذبے کا نام ہے، میں تو فرینچ میں نہیں پڑھ رہا۔ کونین کا سلطان ہے معراج کا دلہا، کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، دوسرا مصرع سن کر خاموش نہیں رہیے گا۔ کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، ارے اللہ کا مہمان ہے معراج کا دولہا، اللہ کا مہمان ہے معراج کا دولہا۔ اور شعر سنیے گا بغور، پلکوں کو بچھائے رہا جو بہر زیارت، پلکوں کو بچھائے رہا جو بہر زیارت، اس عرش کا ارمان ہے معراج کا دولہا، اس عرش کا ارمان ہے معراج کا دولہا۔ سدرا سے بھی آگے
جو گیا چشم زدن میں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سے بھی آگے جو گیا چشم زدن میں، وہ صاحب قرآن ہے معراج کا دولہا، صاحب قرآن ہے معراج کا دولہا۔ حدیث پاک ہے، میرے آپ کے ساری کائنات کے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس کہنے میں شاہد ہے رأى الحق کا ہر ایک حرف ضیا بار، شاہد ہے رأى الحق کا ہر ایک حرف ضیا بار، ہاں مظہر رحمان ہے معراج کا دولہا، ہاں مظہر رحمان ہے معراج کا دولہا۔ اور مظہر رحمان صرف میرے نبی کی ذات ہے، کسی نبی کی ذات نہیں ہے۔ دیگر انبیاء مظہر صفات الہی ہیں، مگر میرا نبی فقط مظہر ذات الہی ہے۔ اور دیدار خداوند جہاں سے ہوا سرشار، دیدار خداوند جہاں سے ہوا سرشار، توحید کا عنوان ہے معراج کا دولہا، توحید کا عنوان ہے۔ کن فیکون کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا کن فیکون ہو گئے، کن کا معنی سمجھ لیا نا آپ نے، شیخ سنیے، قدموں پہ ہوئی جس کے سبھی رفعت قربان، قدموں پہ ہوئی جس کے سرکار وہاں پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا نہ پہنچ پائے گا، تو یقیناً فتح قربان ہو گئی نا بلندیاں۔ قدموں پہ ہوئی جس کے سبھی رفعت قربان، رفعت قربان، وہ کن کا دل و جان ہے معراج کا دولہا، کن کا دل و جان ہے معراج کا دولہا۔ اب یہ ہمارے آپ کے لیے ہے کہ پروانہ لیے آیا وہ بخشش کا خدا سے۔ میں حدیث پڑھوں گا آخر میں، اسی کی ترجمانی ہے، پروانہ لیے آیا وہ بخشش کا خدا سے، ہر امت کا نگہبان ہے معراج کا دولہا، امت کا نگہبان ہے۔ اب یہ شعر خاص طور پہ سنیے گا، عقیدے کا شعر ہے۔ آپ کے عقیدے میں جوانی آ جائے گی اور عقیدت پہ طغیانی آ جائے گی۔ سماعت کریں آپ، جب اس کی نظر سے، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیر، کوشش کیجئے گا پہنچنے کی، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیر، کس شے سے، کس شے سے پھر انجام ہے معراج کا دولہا، کس شے سے پھر انجام ہے معراج کا دولہا۔ جب اس کی نظر سے، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیر، یعنی ذات خداوند، جب اس کی نظر سے نہ چھپا سب سے بڑا غیر، کس شے سے پھر انجام ہے معراج کا دولہا، کس شے سے پھر انجام ہے۔ سوغات نمازوں کی وہ لایا خدا سے، سوغات نمازوں کی وہ لایا خدا سے، ارے گنجی نئے فیضان ہے معراج کا دولہا، گنجی نئے فیضان ہے معراج کا دولہا۔ یہ بہت لمبی نعت ہے، میں مقطع پیش کر رہا ہوں جو ٹائم کم ہے۔ کی مسجد اقصیٰ میں رسولوں کی امامت، کی مسجد اقصیٰ میں، کی مسجد اقصیٰ میں رسولوں کی امامت، قدسی بڑا ذیشان ہے معراج کا دولہا، قدسی بڑا ذیشان ہے معراج کا دولہا، کونین کا سلطان ہے معراج کا دولہا، اللہ کا مہمان ہے معراج۔ صلو علی الحبیب
حبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلى آلہ وسلم۔ مسجد خضرہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میری یہ 5ویں تقریر ہے، اور وہ چاروں تقریریں یوٹیوب میں اقبال بھائی کے تبسط سے موجود ہیں۔ ہر سال میں نے کوشش کی نئے نکات لے کے آؤں، لیکن آج مجھے نہیں پتا میں کہاں تک کامیاب ہو پاؤں گا۔ کوشش کی ہے نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، مگر آئیے اس سے پہلے ذرا ہم بنی اسرائیل کی جو یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے کچھ لفظوں پہ غور کر لیتے ہیں۔ ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ رب کائنات ایسا بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ رب نے ایسا نہیں فرمایا، آغاز فرمایا تو سبحان سے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ خداوند قدوس کی ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات۔ یہ صفت سبحانی رب کائنات نے کیوں استعمال کی؟ بڑی صاف وجہ ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہو بندہ کلمہ بھی سرکار کا پڑھ رہا ہے، اور صرف کلمہ گو نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہا ہے، مفتی بھی کہہ رہا ہے، محدث بھی گردان رہا ہے، فقیہ بھی گردان رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ قرآن تو پڑھتا ہے، حلق سے نہیں اترتا، حدیثیں تو پڑھتا ہے، حدیثوں کی ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو نہیں مانتا، ان کی معراج کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے چلو اگر مان بھی دیں ہم معراج منامی مانیں گے، معراج جسمانی نہیں مانیں گے۔ محترم دوستو، رب کائنات میرا عالم الغیب والشہادہ ہے۔ رب کائنات دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ رب کا علم غیب وہ عالم الغیب ایسا ہے، اس کا علم غیب ازلی ہے، قدیمی ہے، ازلی ہے، قدیمی ہے، ازلی ہے، قدیمی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، ابدی ہے۔ مطلب یہ ہے نہ اس کی ذات کے لیے کبھی ایسا ممکن ہوا کہ اس کی ذات نہ رہی ہو، نہ کبھی اس کی صفت کے لیے ایسا ممکن رہا کہ کبھی نہ رہی ہو۔ مطلب یہ ہے اس کی ذات جیسے ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اس کی ہر صفت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رب کائنات عالم الغیب و شہادہ، رب کائنات جانتا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا، لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی، حدیث مطہرہ پڑھنے کے باوجود بھی میرے حبیب کی معراج کے جسمانی کا انکار کریں گے۔ تو رب کائنات نے رب سبحان کہہ کے دروازہ اعتراض کا بند کر دیا۔ ارے ظالموں، دیکھو تو صحیح اپنے حبیب کی معراج کون بیان کر رہا ہے؟ وہ ذات بیان کر رہی ہے جو سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ جب بے عیب خداوند قدوس بول رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اس کا خاص بندہ چلا،
اس کا خاص بندہ گیا، لفظ سرا بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ متعدی، فعل متعدی استعمال کیا، اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ محترم معلوم ہے رب کائنات کے اس استعمال لفظ اسرا میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے اہم حکمت تو یہ ہے کہ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرتے ہیں، خداوند قدوس انہیں چنوتی دے رہا ہے کہ ظالموں تم میرے حبیب کی معراج کا انکار کرتے ہو، ارے دیکھو تو صحیح لے کے جانے والا کون ہے، ارے جانے والے کو نہ دیکھو، لے کے جانے والے کو دیکھو۔ لے کے جانے والا خالق کائنات ہے، لے کے جانے والا قادر مطلق ہے، لے کے جانے والا مختار کل ہے، لے کے جانے والا رب قدیر ہے، لے کے جانے والا خداوند قدوس ہے، لے کے جانے والا مالک حقیقی ہے، لے کے جانے والا معبود برحق ہے، تو لے کے جانے والا قادر مطلق ہے۔ تو پھر کس کے اندر، کس کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر تم میرے حبیب کے کمال کو نہیں مان رہے ہو، اگر تم میرے حبیب کے جمال کو نہیں مان رہے ہو، اگر تم میرے حبیب کے اوصاف کو نہیں مان رہے ہو، اگر تم میرے حبیب کی لیاقت کو نہیں مان رہے ہو، صلاحیت کو نہیں مان رہے ہو، قابلیت کو نہیں مان رہے ہو، اختیار کو نہیں مان رہے ہو، طاقت کو نہیں مان رہے ہو، قوت کو نہیں مان رہے ہو، ارے کم سے کم میں بول رہا ہوں لے کے جانے والا میں ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات نہیں سمجھ میں آئی، میں مثال سے واضح کر دوں۔ یوں سمجھے آپ کے ہمارے اقبال بھائی کا پوتا جس کا نام ہے ہاشم، وہ آپ کے بھرے مجمع میں بولے کہ جناب میں بذات خود جی ایف کے ایئرپورٹ پہنچا، میں نے انڈین ایئر لائن پہ سوار ہو گیا اور 14 گھنٹے میں دلی پہنچ گیا۔ دلی سے دوسری فلائٹ لی، گجرات پہنچ گیا۔ پھر میں گجرات کی سیر کرتا ہوا پھر میں دلی پہنچا۔ دلی میں خوب سیر کی میں نے، اور سیر کرنے کے بعد پھر انڈین ایئر لائن پہ بیٹھا اور میں پھر 14 گھنٹے کے بعد میں جی ایف کے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ آپ نے ان کے پوتے کو دیکھا ہوگا، ہاشم چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے۔ اگر وہ ایسا بولے گا مجمع میں کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یار اس بچے کی عمر دیکھو اور کتنی لمبی مار رہا ہے، کتنا سفید جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، اتنے لمبے سفر کی بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے، اس پہ وشواس کون کرے گا، اس پہ اعتبار کون کرے گا؟ جب اس بچے کو جھٹلایا گیا معلوم ہے تو اس کے دادا کھڑے ہو گئے، جناب اقبال صاحب کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے لوگوں میرے پوتے کو جھوٹا مت کہو، میرے پوتے کو ایسا ویسا مت کہو۔ ہاں میں نے مانا میرا پوتا بہت چھوٹی عمر کا ہے، میرا پوتا چھوٹا بچہ ہے، میرے پوتے کے اندر میں تجربات نہیں ہے، مشاہدات نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، وہ قوت و طاقت نہیں ہے، وہ ہمت و شجاعت نہیں ہے، مانا میں نے، مگر سنو میرا پوتا خود نہیں گیا تھا، میں اسے لے کے گیا تھا، میں اس کے ساتھ ساتھ گیا تھا، میں اسے لے کے گیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے سارے لوگ سرباخم ہو جائیں گے، ایسے ہی حمد و بلا تشبیہ و تمثیل میرا خدا فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی۔ میرا خدا ہی کہنا چاہ رہا ہے، ذہن دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو جانے والے کو نہ دیکھو، لے کے جانے والے کو دیکھو۔ جو لے کے جا رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کو ساری صفت زیبا ہے، سارا وصف زیبا ہے، سارا کمال زیبا ہے۔ سبحان الذی اسرا، یہاں تک ہوا نا؟ ایک ایک پہ بات کروں کتنا ٹائم چاہیے بتاؤ، پھر آئندہ سال کے لیے پینڈنگ کر دیں گے نا صاحب، ہماری آسانی ہو جائے گی، میں مطالعہ کم کروں گا۔ کیا خیال شریف ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔
رب کائنات نے بندہ کیوں کہا؟ میرے رسول تو رسول ہے، نبی ہے، بھی رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بھی عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ محترم آپ کو معلوم ہے یہیں سے بڑی اہم بات سمجھ میں آئے گی، ذہن کے دروازے کھول کے رکھیے گا اور آپ دل کے پردے کو بے نقاب کر دیں تو بات آپ کے شعور نہیں تحت شعور تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے دو چند معجزے دیے تھے نا، وہ کوڑ کو اچھا کر دیتے تھے، مادہ ذات اندھوں کو بینا بنا دیتے تھے، مردوں کو جلا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور زیادہ معجزے مل گئے، ہے نا، ید بیضا آپ کا معجزہ ہے، عصائے موسیٰ کون نہیں جانتا ہے نا۔ تو محترم جب یہ چند معجزے 3 یا 4 معجزے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے ماننے والوں نے دیکھا، ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اب معلوم ہے نا قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، ہے نا، اس کو دیابنا وحبیہ خود پیش کر۔ دیکھو نا قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ کہہ دو ہم تم جیسے بشر ہیں۔ میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جواب آپ کی سننے بڑا کام آئے گا۔ دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے 3 معجزے دیے تھے تو ان کی قوم نے انہیں کیا کیا؟ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی خدا کا بیٹا ہے لوگ مان رہے ہیں نا 3 معجزے دیکھ کر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ رب کائنات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، کھانا بھی معجزہ، پینا بھی معجزہ، سونا بھی معجزہ۔ میرے نبی کا دست مقدس معجزہ، آپ کی نورانی آنکھیں معجزہ، آپ کے پیارے پیارے کان معجزے، آپ کی پیاری پیاری ناک معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کے پائے مقدس معجزہ، نبی سراپا معجزہ ہے۔ تو محترم رب نے دیکھا میرے روح اللہ کو، میرے عیسیٰ کے 3 معجزے کو دیکھ کر اس کی قوم نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کو سراپا معجزہ دیکھ کر اسے خدا نہ بنا بیٹھے، اس لیے رب نے کہا محبوب فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں۔ یہ تو اور کہیں اور بات نہیں گئی ہے، اسی سے متعلق بات ہے۔ اب آپ ادھر آئیے، اللہ نبی عبد ہی کیوں کہا، بھی نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ کہ خداوند قدوس سننا غور سے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے گا۔ اللہ نے بے نبی نہیں کہا، بے رسول نہیں کہا، بے عبد اس لیے کہا کہ محترم وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ کر کبھی میرا نبی چاند کے سینے کو چیر رہا ہے، کبھی آفتاب کو ڈوبے ہوئے آفتاب کو پلٹا رہا ہے، کبھی میرا نبی درختوں کو اپنے پاس بلوا رہا ہے، کبھی میرا نبی پتھروں سے کنکریوں کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ ان معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے ایسا نہ ہو میرے نبی کو خدا کہتے یا خدا کا بیٹا کہتے۔ رب نے کہا مصطفیٰ فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ اور معراج کی رات میں کیا ہوا ہے محترم؟ ارے ایسا معجزہ، ایسا معجزہ، عقل بھی حیران ہے، شعور بھی حیران ہے، فہم و ادراک بھی حیران ہے۔ یہ بتاؤ میرے پیارے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرا نبی مکان والا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بالکل مکان والے ہیں۔ نبی میرا مکان والا ہے، نبی میرا زمان والا ہے، نبی میرا جسم والا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر مجھے بتاؤ معراج کی رات میں 27ویں شب رجب میں مکان والا نبی، زبان والا نبی، زمان والا نبی، جسم والا نبی، بولو کہاں پہنچا؟ جہاں نہ جہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ کہاں ہے، نہ یہاں ہے، نہ مکان ہے، یہاں مکان پہنچا۔ کبھی غور کیا آپ نے نبی کہاں پہنچے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نہیں، کیا کہو گے؟ مکان والا لامقام ہے، اور کوئی بھی مولانا عالم محدث مفتی نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک مکان والے نبی لامقام ہے 1 سیکنڈ کے لیے گئے تھے یا 1 منٹ کے لیے گئے تھے۔ کوئی بھی وقت کی تعین کر نہیں سکتا۔ کوئی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کیوں؟
اس لیے کہ رب کائنات نے اس رات وقت کو ٹھہرا دیا، زمانے کی گردش کو ٹھہرا دیا، جو شے جہاں ہے ویسے ہی اسی حال میں رہے گی جب تک کہ میرا حبیب معراج سے لوٹ نہ آئے، لامکان سے واپس نہ آئے۔ زنجیر ہلتی تھی تو نبی کے جاتے سمے ہلتی تھی، واپس آئے تو اپنی ہلتی رہی تھی۔ نبی چلے تھے بستر گرم تھا، لوٹے تو بھی بستر گرم۔ میرے پیارے مکان والا نبی لامکان میں وقت کو ٹھہرا دیا گیا۔ میرے نبی کتنی دیر رہے، کتنے گھنٹے رہے، کتنے سال رہے، کتنی صدیاں رہے، خدا جانے، خدا جانے، خدا کے نبی جانے۔ مگر سوچو تو صحیح، میرے نبی کا مرتبہ دیکھو، میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے نبی کی عظمت شان دیکھو، میرے نبی کی شان و شوکت دیکھو، میرے نبی کی سطوت دیکھو، میرے نبی کا جاہ و جلال دیکھو، میرے نبی کا نال و منال دیکھو، میرے نبی کا وصف و کمال دیکھو۔ ارے میرا نبی مکان والا لا مقام ہے۔ تو محترم جو نبی مکان والا ہو کر لا مقام پہنچ جائے تو محترم رب نے دیکھا ایسا نہ ہو دنیا والے میرے بندے میرے نبی کو لا مقام میں دیکھ کر خدا نہ کہہ بیٹھے، تو اللہ نے کہا بیعبدہ ہی، ارے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بات سمجھ شریف ماری، سبحان کی بات ہو گئی۔ اسرا بیعبدہ، پھر کیا ہے؟ لیلہ، لیلن، لیل کہتے ہیں رات، واللیل اذا یغشی ہے نا قرآن پاک میں۔ رات کی قسم نہیں، قرآن میں رات کا لفظ بھی ہے، فجر کا لفظ بھی ہے نا، چاشت کا لفظ بھی ہے۔ تو بظاہر لفظ فجر ہے، لفظ لیل ہے، لفظ والضحیٰ ہے، اس کا معنی وہ نہیں جو معنی آپ ہم سمجھتے ہو۔ رب کائنات رات کی قسم کیوں یاد فرمائے گا؟ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں واللیل، رات کی قسم نہیں، مصطفیٰ پیارے آپ کے زلف عنبری کی قسم ہے، آپ کے پاک کی قسم ہے۔ والفجر، فجر کی قسم نہیں، مصطفیٰ پیارے آپ کے رخ زیبا کی قسم ہے، آپ کے روی انور کی قسم ہے۔ تو محترم لیل مانے رات، اتنی شاندار مہمان کو سب سے بڑا میزبان لے کے جا رہا ہے، اپنی بارگاہ بلا رہا ہے رات میں، پھر رات کی تاریکی میں 27ویں شب کیا چاند رات ہوتا ہے؟ تاریک رات ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے۔ ہم کسی کو بلاتے ہیں تو کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ خداوند قدوس سب سے بڑا میزبان میرا رحمان اور سب سے شاندار مہمان کو بلا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں کیوں، رات کی تاریکی میں کیوں؟ محترم میری اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ محترم معلوم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا کیا عالم تھا، آپ کے صحابہ کرام میں کیا عالم تھا۔ یقین جانیے رسول پاک کے صحابہ کرام کی محبت کی مثال نہیں ملتی، عشق کی مثال نہیں ملتی، دیوانگی کی مثال نہیں ملتی، چاہت کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایسے عاشق ہیں، سارے عاشق ان پہ قربان۔ ارے میں تو کہتا ہوں نبی کے عاشق ایسے عاشق ہیں، ان پہ عشق قربان ہے، ان پہ محبت قربان ہے۔ اگر میرے نبی کو میرا خدا دن کے اجالے میں بلاتا تو معلوم ہے حضرت بلال قدموں سے لپٹ جاتے، جناب صدیق اکبر قدموں سے لپٹ جاتے، سرکار فاروق اعظم قدموں سے لپٹ جاتے، جناب صہیب رومی قدموں سے لپٹ جاتے، جناب عمار و یاسر قدموں سے لپٹ جاتے۔ حضور آقا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کی فرقت، آپ کی جدائی ہمیں ایک لمحہ نہیں گوارا ہے۔ آقا فرماتے میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لا مکان جا رہا
ہوں تم کہاں جاؤ گے؟ وہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی نبی مجھ سے پہلے نہیں پہنچا، میں وہاں جا رہا ہوں، امتی کے جانے کا سوال نہیں، یہ دیوانے قدموں سے نپٹ جاتے حضور، نہیں آپ جا رہے ہو، ہم بھی ساتھ میں جائیں گے، ہم آپ سے الگ نہیں رہیں گے، آپ سے جدا نہیں رہیں گے۔ مگر مسئلہ یہ تھا بھلا عاشق یار جاتا بھی تو کیسے جاتا، اس لیے میرے خدا نے رات کے اندھیرے میں بلائے تاکہ عاشقوں کو پتہ بھی نہ چلے، دیوانوں کو پتہ بھی نہ چلے، صبح ہو تو معلوم ہو کہ نبی چلے بھی گئے اور واپس چلے بھی آئے۔ اور دوسری بات، جب نبی تشریف لے آئے معلوم ہے کب آئے؟ اسی رات ہی میں آ گئے نا، رات ہی میں گئے، رات ہی میں آ گئے۔ یار بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی، سائنٹیفک وے میں دیکھو نا، سائنس کیا کہتے ہیں کہ زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 برس کی مسافت ہے، پہلے دوسرا آسمان، تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں، پھر ساتواں آسمان بعد کیا ہے؟ سدرہ ہے، پھر مقام مصطفیٰ ہے جہاں وہ سرکار قلم کی آواز سنی تھی، پھر عرش اعظم آتا ہے، کرسی ہے نا؟ تو محترم یہ کتنی مسافت ہے، سرکار پل میں گئے پل میں آئے، ہے نا؟ اسی رات تو سرکار واپس آئے ہیں، معلوم ہے صبح نہیں ہوئی تھی، آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، صبح صادق نہیں ہوئی تھی، صبح کا سفیدہ نمودار نہیں ہوا تھا، اب بھی رات تھی۔ نبی میرے خانہ کعبہ پہنچے، حرم شریف پہنچے اور آرام کرنے لگے، سرکار آرام کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو میرے آقا نے اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ کل میں رات بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس پہنچا۔ چونکہ سرکار نے کفار مکہ کو، اہل مکہ کو اتنا ہی کہا تھا میں بیت المقدس گیا تھا، سرکار نے یہ نہیں کہا تھا میں آسمانوں سے گزرا، عرش آدم سے گزرا، سدرہ سے گزرا، مصطفیٰ سے گزرا، کعبہ قوسین سے گزرا، نہیں۔ اگر سرکار آسمان کی بات کرتے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آسمان دیکھا تھوڑے ہیں، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے کفار مکہ بڑے بڑے ایسے رئیس تھے، روس تھے اور بڑے بڑے بزنس مین تجار تھے، تاجر تھے جو بارہا بیت المقدس جا چکے تھے، اس لیے میرے نبی نے کہا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا۔ جب سرکار نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کئی کفار مکہ نے جھٹلایا آپ کو، ابو جہل نے جھٹلایا، ابو لہب نے جھٹلایا، عتبہ نے جھٹلایا، شیبہ نے جھٹلایا، ولید نے جھٹلایا، مغیرہ نے جھٹلایا، بھلا یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان کو معلوم تھا میرے نبی